السلام علیکم دوستو۔ اس قسط کے آغاز میں عثمان اور اس کے سپاہی ازنک قلعے میں پہنچ جاتے ہیں۔ عثمان اور ملون خاتون نئے گورنر کے سامنے پہنچ جاتے ہیں تو گورنر سگروس کہتا ہے، خوش آمدید عثمان صاحب، آپ کی آمد کی خبر مجھے مل گئی تھی۔ عثمان حیران ہو کر کہتا ہے، آپ کا شکریہ، مگر میرا خیال تھا کہ میری ملاقات گورنر مانوول سے ہوگی۔ ساگوروس کہتا ہے، شہنشاہ نے انہیں ذمہ داریوں سے آزاد کر دیا ہے۔ میرا نام ساگوروس ہے اور میں ازنک کا نیا گورنر ہوں، لیکن آپ کا یہ حال کیسے ہوا؟ عثمان کہتا ہے، انہوں نے ہمیں تباہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ہم نے انہیں سمجھا دیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ کاتالونیا والوں اور آیا نیکولا نے ہم پر مل کر حملہ کیا۔ ساگوروس کہتا ہے، وہ جانتے تھے کہ آپ نکایا کی طرف آ رہے ہیں، پھر انہوں نے ایسی گستاخی کیوں کی؟ عثمان کہتا ہے، تمام گورنر ہمارے دشمن ہیں، یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، مگر ہمارے راستے کی حفاظت کرنا آپ کی ذمہ داری تھی۔ مگر پھر بھی اچھا ہوا کہ انہوں نے ہم پر حملہ کرنے کی غلطی کی۔ ہم نے تمام کاتالونیا والوں کو ختم کر دیا ہے اور اب ہمارا راستہ محفوظ ہے۔ گورنر سگروس کہتا ہے، میرے خیال میں آپ نکایا کا راستہ محفوظ بنانے کے لیے تو یہاں نہیں آئے ہوں گے۔ تو عثمان کہتا ہے، جب مانوول اور دوسرے گورنروں نے اپنے تمام معاہدے توڑ دیے تو میں اپنے علاقے سے ایک بھی قافلہ گزرنے نہیں دوں گا۔ یہ سن کر ساگوروس کہتا ہے، میں نے اس شہر کا خزانہ دیکھا ہے، وہ بالکل خالی ہے، لوگ قحط کا شکار ہیں۔ پھر عثمان کہتا ہے، آپ بھی جانتے ہیں کہ آپ کو میرے خلاف نہیں بلکہ ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ بالکل بھی وہ غلطی دہرانے کی کوشش مت کرنا جو مانوول نے کی تھی۔ جس شخص نے ابھی ابھی کرسی سنبھالی ہو اسے چاہیے کہ اپنی عوام کو خوش رکھے، ورنہ اس کی حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ ساگوروس کہتا ہے کہ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں عثمان صاحب؟ تو عثمان کہتا ہے، میں حقیقت دکھا رہا ہوں، آپ کی کرسی کی سلامتی میرے ساتھ تجارت کرنے پر منحصر ہے، ورنہ میں آپ کے قافلوں پر حملہ کرنے میں ذرا برابر بھی تاخیر نہیں کروں گا۔ ساگوروس کہتا ہے، اس بارے میں تو آپ حق پر ہیں، لیکن آپ کی پیشکش کیا ہے؟ عثمان کہتا ہے، آپ گورنروں سے تجارت کر کے جتنا بھی منافع کمائیں گے میں اس کا دگنا دوں گا۔ یہ سن کر ساگوروس سوچ میں پڑ جاتا ہے۔ پھر عثمان کہتا ہے، ہمارا راستہ کافی دشوار تھا، ہمارے تمام تحائف تباہ ہو گئے، اسی وجہ سے میں یہ خنجر آپ کو نشانی کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ ازنک کی تمام ضروریات کائی قبیلے سے پوری کی جائیں گی، آپ کے قافلوں کی حفاظت میں خود کروں گا، جہاں بھی آپ کا سامنا کسی ترک سے ہو وہاں اتفاق کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں نکلتا۔ ساگوروس کھڑا ہو کر کہتا ہے، کاتب کو بلاؤ، عثمان صاحب کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے۔ دوسری طرف ہرمن کایا قلعے میں نیکولا کہہ رہا تھا، مجھے لگا تھا کہ آج عثمان کا خاتمہ ہو جائے گا، مگر وہ ایک بار پھر میرے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ سن کر کوسیس اور روگاتوس بہت زیادہ غصے میں آ جاتے ہیں۔ کوسیس کہتا ہے، وہ کیسے نکل گیا؟ تم نے جو جال اس کے لیے بچھایا تھا اس سے وہ اور تمام ترک سپاہی کیسے بچ نکلے؟ نیکولا کہتا ہے، میں نے اسے بہت زخمی کر دیا تھا کوسیس، میں نے یہی سوچا تھا کہ اس دفعہ اسے مارے بغیر واپس نہیں آؤں گا، اور میں پورا دن اس کا پیچھا کرتا رہا، لیکن وہ نہیں مرا۔ پھر روگاتوس کہتا ہے، ہم نے اس امکان کے بارے میں بھی سوچ رکھا تھا نیکولا، جب وہ واپس گھر جائے گا تو اس کے پیاروں اور گھر والوں کے جنازے اس کا استقبال کریں گے۔ میں نے قسم کھائی تھی اسے مرنے سے پہلے اس تکلیف کا سامنا ضرور کرنا ہوگا۔ نیکولا کہتا ہے، میں نے بھی اس بارے میں سوچا تھا کہ اگر عثمان میرے ہاتھ سے نکل گیا تو ازنک میں میری ایک جاسوسا ہے، وہ گورنر کے باورچی خانے میں کام کرتی ہے اور اسے معلوم ہے کہ عثمان نے وہاں آنا ہے، وہ زہر استعمال کرنے میں ماہر ہے، عثمان کو ختم کرنے کے لیے میں نے اسے بہت سارا سونا دیا ہے۔ اس طرح نیکولا کی جاسوسا شربت میں زہر ملا دیتی ہے۔ ادھر نیکولا کہہ رہا تھا، ہم نے اپنی تلواروں کے ساتھ بہت دفعہ کوشش کر کے دیکھ لیا، مگر اب سے زیادہ اسے جینے نہیں دوں گا۔ کوسیس پوچھتا ہے، مجھے بتاؤ کہ وہ کس طرح کا زہر ہے نیکولا؟ نیکولا کہتا ہے، وہ زہر اتنا طاقتور ہے کہ ایک مضبوط گھوڑے کو بھی چند لمحوں میں مار ڈالے۔ دوسری طرف ازنک قلعے میں کھانے کا دسترخوان سج چکا تھا۔
اور عثمان اور اس کے سپاہی گورنر ساگروس کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد گورنر ساگروس اندر داخل ہوتا ہے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ساگروس اپنی نشست پر بیٹھ جاتا ہے اور پھر عثمان اور اس کے ساتھی بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں بالا خاتون قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہوتی ہے۔ تلاوت کے بعد وہ دعا مانگنے لگتی ہے اور پھر اوران کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، بس اوران تھوڑی دیر اور، بہت جلد تم اپنی والدہ اور بابا سے ملاقات کرو گے۔ اسی دوران جولیا اور اس کے ساتھی ڈرموں سے نکل کر باہر آ جاتے ہیں اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگتے ہیں۔ اس طرح جولیا مرکزی خیمے میں داخل ہونے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اندر گونچا خاتون سو رہی تھی۔ آہٹ سن کر اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن اتنے میں جولیا زہر والا تیر چلا دیتی ہے، جس کی وجہ سے گونچا کچھ ہی لمحوں میں نیچے گر جاتی ہے۔ دوسری جانب اذن قلعے میں کھانا شروع ہو گیا تھا، لیکن عثمان اور اس کے سپاہی کھانا نہیں کھا رہے تھے۔ اسی دوران نکولا کی جاسوسا شربت لے کر اندر آ جاتی ہے، پھر وہ پیالوں میں شربت ڈالنے لگتی ہے۔ ساگروس کہتا ہے، اب ہم دوست ہیں عثمان صاحب، دسترخوان پر موجود ہر چیز ہم نے آپ کے دین کے مطابق حلال بنائی ہے، اور یہ تمام گوشت مسلمان قصابوں سے لیا گیا ہے، نوش فرمائیں۔ عثمان کہتا ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے تو پھر ہم کھانا شروع کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر عثمان بسم اللہ پڑھتے ہوئے روٹی توڑنے لگتا ہے اور پھر کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی دوران وہ عورت گورنر کے پیالے میں بھی شربت ڈالنے لگتی ہے۔ اس کے بعد سب لوگ کھانا کھانے لگتے ہیں۔ کائی قبیلے میں گونچا نیچے گر گئی تھی۔ اس کے بعد جولیا مرکزی خیمے کی تلاشی لینے لگتی ہے تاکہ وہ صلیب کے ٹکڑے والی امانت حاصل کرے۔ کچھ دیر کی تلاشی کے بعد وہ امانت اسے مل جاتی ہے، جسے وہ چومتی ہے اور پھر باہر کی طرف چل پڑتی ہے۔ اتنے میں اسے بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو وہ رک جاتی ہے اور پھر اپنی تلوار نکال کر ساتھ والے خیمے کی طرف بڑھنے لگتی ہے۔ وہ دروازہ کھولتی ہے تو اندر بالا خاتون سو رہی تھی۔ یہ دیکھ کر جولیا مسکرانے لگتی ہے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگتی ہے۔ پھر وہ دیکھتی ہے کہ جھولے میں ایک بچہ پڑا ہے۔ اس کے بعد وہ دل میں کہتی ہے کہ میں تم سب کو مار ڈالوں گی۔ دوسری طرف کھانا کھانے کے بعد سب لوگ شربت پینے لگتے ہیں، جس میں نکولا کی جاسوسا نے زہر ملایا ہوا تھا۔ گورنر ساگوروس اور عثمان کے ساتھی بھی شربت پی رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں زہر اپنا اثر دکھانے لگتا ہے اور سب کی حالت خراب ہونے لگتی ہے۔ اور یہاں اس قصے کا اختتام ہو جاتا ہے۔